جو ہمارے ہیلتھ کا نظام ہے اور جو اس میں ریفارم ہوا اور جس طریقے سے وہ ریورس ہو رہا ہے، وہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کنٹینیوٹی کیوں چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 9.5 سال میں جتنا کچھ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں کیا، آ، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس پہ جتنی بھی کنٹروورسی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جب آپ ایک ایسے ادارے کو ریفارم کریں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ افیکٹ ہو، تو وہاں پہ کنٹروورسی اور فیڈ بیک ضرور آتا ہے۔ کیا یہ ریفارم یا یہ اصلاحات پرفیکٹ تھے؟ کہیں سے بھی نہیں۔ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بہت کچھ ورک ان پروگرس ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی تبدیلی یہاں ہیلتھ سیکٹر میں آئی وہ آپ کو ہیلتھ آؤٹ کمز میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ آپ کو ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر سے بھی نظر آتی ہے۔ اس میں اگر موٹی چیزوں پہ بات کریں تو میرے خیال میں اگر ایک ایسے اچیومنٹ ہے جو کہ تمام اچیومنٹس کو ایک طرف کر کے ڈوارف کر دیتا ہے، وہ ہیلتھ کارڈ ہے۔ 2 فیزز میں ہوا۔ ہماری پہلی حکومت میں تقریباً 25% آبادی کو دیا گیا، ارادہ تھا کہ زیادہ کو دیا جائے، لیکن 25% آبادی کو دینا بھی بہت بڑا کام تھا، کیونکہ وہی پروجیکٹ جب فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت جو تھی انٹروڈیوس ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے نہیں ٹیک اپ کیا، اور اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت تھی شہباز شریف کی، انہوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ہیلتھ کارڈ وہ ایک قدم ہے جو کہ بہت سے طریقوں میں پاکستان کے عوام کو اس پاکستان کی عکاسی کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سب کے لیے ایک بھی ہو سکتا ہے۔ 4 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ جب 4 کروڑ لوگوں کو ملا، 10 لاکھ روپے کا پیکج ملا، اور ان کو یہ سہولت ملی کہ وہ پختونخوا میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی کسی ہسپتال میں اپنے علاج کے لیے جا سکتے، تو اس سے ہیلتھ سسٹم کی تبدیلی نظر آنے لگی۔ ایک مہینے میں 1,30,000 پیشنٹ ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھانے لگے، اور سال میں اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 20 لاکھ پیشنٹ ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھانے لگے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ ہیلتھ کارڈ کو پہلے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کو روکا گیا۔ بدنام کرنے کی کوشش، کرپشن کی باتیں ہوئی، لیکن میں فخر سے آج کہہ سکتا ہوں کہ حالانکہ یہ 20 ارب روپے کا سالانہ پروجیکٹ تھا، کوئی اس پہ وہ کرپشن کا الزام ایک بھی ثابت نہیں ہوا۔ نیچے ڈاکٹرز اگر جو انڈیویجول لیول پہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن جو اتنا بڑا کانٹریکٹ پلان ہوا اور ایکسیکیوٹ ہوا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کا کریڈٹ اس کی ٹیم کو ہی جاتا ہے۔ بہت زبردست ایک ٹیم، چھوٹی سی تھی، جس نے اتنے بڑے خواب کی تکمیل دی، اور ان کو میں دوبارہ یہ کریڈٹ دیتا ہوں۔ تھرڈ پارٹی آڈٹس ہوئے، انہوں نے بھی یہ دکھایا کہ سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی نے اس کی ایویلیویشن کی، اور جو ان کو ریزلٹس نظر آئے ہیلتھ آؤٹ کمز میں بھی، اور پھر اس کے علاوہ سوشل آؤٹ کمز میں بھی ہیلتھ کارڈ کے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی توقعات سے بھی بہت زیادہ تھے۔ آج جب وہ ہیلتھ کارڈ صرف ایمرجنسیز اور ڈائیالسس اور ایک آدھ پروسیجر تک رہ گیا ہے، اور حکومت میں اتنی عقل یا اچھی نیت نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، اور جو 1,30,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ ابھی تقریباً مہینے کے 20,000 لوگ رہ گئے ہیں۔ تو یہ جو لاکھ لوگ ہیں مہینے کے، 10 لاکھ لوگ ہیں سال کے، جن کو یہ چوائس اپنی بنانی پڑتی ہے کہ وہ علاج کریں یا اپنے بچوں کے لیے پیسے بچائیں، یہ کسی تہذیب میں ہونی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ کو ہم ضروری واپس لائیں گے۔ لیکن یہ افسوس ضرور ہے کہ ایک بہترین قدم کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش میں جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، جو ہیلتھ کارڈ سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی آ رہی تھی یا جو فائنینسنگ پبلک ہاسپٹلز میں بھی جا رہی تھی، جو ہمیں کریڈیبلٹی چاہیے جو انشورنس کمپنیز کے ساتھ جو کہ اس سسٹم کو چلائیں گی،
جب ہم دوسرے بار یہ کریں گے اور وہ کمپنیز یہ بتائیں گی کہ ہم تو کیسے یہ بلیو کریں کہ آپ حکومت میں ہیں تو یہ چلے گا اور جس دن آپ چلے جائیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی روک دے گا، یہ مسئلہ ضرور ہوگا، کیونکہ انڈسٹری کی کانفیڈنس بحال کرنی پڑے گی۔ اور جب ہم سیاسی دشمنی میں ایک دوسرے سے ایسے بدلے لیتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کنٹروورشل کرتے ہیں جن کا فائدہ عوام کو ہوتا ہے، تو ہم اس پارٹی کو نقصان نہیں دے رہے ہوتے جس نے محنت کی ہوتی ہے، ہم پاکستان کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ہیلتھ کارڈ کی تھوڑی سی سٹوری، جو میرے خیال میں ایک انقلابی قدم تھا، جو کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی آج دستیاب نہیں ہے کہ ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت میسر ہو، اور اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ جب آپ اس کی قیمت دیکھ لیں تو یہ تقریباً صرف فی سٹیزن 600-700 روپے فی سال، یعنی $2-2.5 فی سال میں آپ اپنی پوری پاپولیشن کو کور کر سکتے۔ اور اگر ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے بجٹ کا 2% حصہ نہیں ہے جس سے ہم ہیلتھ سیکٹر میں لوگوں کو کور کریں، انویسٹمنٹ لائیں، پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھائیں اور پبلک سیکٹر کو بھی اٹھائیں، تو پھر یہ ہیلتھ کارڈ کی سسٹینیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری غلط ڈیسیژن میکنگ کا مسئلہ ضرور ہے۔ اچھا جی، ہیلتھ کارڈ ہوا۔ اگر میں کسی دوسری چیز کی نشاندہی کروں گا جس کے جو میرے خیال میں ایک انقلابی قدم ہو سکتا تھا اور ان پروسیس تھا، وہ تھا سیکنڈری ہاسپٹلز میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس۔ ہم نے 19 ہسپتال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں دیے، زیادہ تر ایکس فاٹا میں، اور ان کے بہترین رزلٹس آئے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے پورے پاکستان میں کہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، جو ہمارے لیسر ڈیولپڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں جاتے، وہاں پہ سرکاری سسٹم میں ہمارے ڈاکٹرز ٹرانسفر ہونا پسند ہی نہیں کرتے، اگر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو کسی طریقے سے اس کو کینسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے پیریفری میں جتنے بھی ہسپتال ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلتے جیسے ان کو چلنا چاہیے۔ تو یہ جو 19 ہاسپٹلز ہم نے آؤٹ سورس کیے اور سرکاری ہسپتال کو سرکاری ہی رہنے دیا، لیکن ان میں پرائیویٹ مینجمنٹ لے آئی، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان ایریاز میں جہاں پہ ہسپتال چلتے ہی نہیں تھے، کراچی سے، پنجاب سے بھی ڈاکٹرز آنے لگے جہاں پہ لوکل ڈاکٹرز نہیں آنے تھے، اور وہ ہسپتال چلنے لگے، وہاں پہ او پی ڈی 7 گنا 8 گنا زیادہ ہوئی، وہاں پہ آپریشنز ہوئی، اور ہمارے قبائلی اضلاع میں ایک فنکشننگ ہیلتھ سسٹم شروع ہو گیا۔ یہاں پہ ارادہ تو یہ تھا کہ جتنی ہماری وہ غیر فعال کیپیسٹی ہے پورے پختونخوا میں جو کہ نہیں چل رہی، کہ کنسیڈر کیا جائے کہ ان کو اس موڈ میں چلایا جائے۔ اس سے ہمارے تقریباً 60 ہاسپٹلز اور کوئی 3 سے 4 ہزار بیڈز فعال ہو جاتے اور ہیلتھ سسٹم پہ بہت بڑا اثر پڑتا۔ وہ پروسیس فریز ہو گیا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ کرپشن کے ایلیگیشنز اٹھائے گئے، حالانکہ جو ادارہ اس کو کر رہا تھا ہیلتھ فاؤنڈیشن، اس سے بہترین بورڈ شاید پورے ہیلتھ سسٹم میں صرف خیبر پختونخوا کے نہیں پورے پاکستان میں نہیں تھا، جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور افسوس مجھے دوبارہ سے یہ ہے کہ ان کو کنٹروورشل بنانے میں، حالانکہ ابھی وہ ہاسپٹلز چل رہے ہیں، بہت ٹائم سے ان کو بجٹ نہیں دیا جا رہا تھا، میرے خیال میں ابھی کسی حد تک بجٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ ان ہاسپٹلز کو دوبارہ سے ٹینڈر کیا جا رہا ہے جن کے کانٹریکٹس ختم ہو گئے، جو کہ ثبوت ہے کہ یہ سسٹم چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے۔ لیکن دوبارہ سے جب اس کو کنٹروورشل بنایا گیا تو ہماری بیوروکریسی کو ایک موقع دیا گیا کہ جو اس میں سٹیٹس کو ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے، وہ ایک اچھے کام کو نہیں، ایک بہترین کام کو روک دے۔ نقصان دوبارہ سے پختونخوا کے اور پاکستان کے سٹیزنز کو، لیکن جو بلو پرنٹ اس کا بنا ہے اور جو اس کے ریزلٹس تھے اور جو ان ہاسپٹلز کے بند ہونے میں قبائلی اضلاع کے لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے،
وہ دکھاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا قدم تھا. اگر میں تیسری بات کروں تو وہ تیسری بات ہمارے ایم ٹی آئیز کی ہوگی. بڑے ہسپتالوں پہ سیاست تو بہت ہوتی ہے، لیکن پبلک سیکٹر میں بڑے ہسپتالوں کو چلانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت کمپلیکس اینٹی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ایم ٹی آئی کا جو قانون آیا جس میں بڑے ہسپتالوں کو ساری اتھارٹی ان کے بورڈز کے تھرو ڈیوالو کی گئی، اس سے یقیناً بڑا فرق پڑا ہے. ایک ورک ان پروگریس سسٹم ضرور تھا. شروع میں مخالفت بہت تھی، سول سروس سے ہی تھی، ڈاکٹروں سے ہی تھی، کیونکہ ہر کسی کو اپنا ایک وہ سسٹم پسند ہوتا ہے جن سے ان کو فائدہ ملتا ہے. لیکن جو ایم ٹی آئی سے غریب آدمی کو فائدہ ہوا وہ خراج اس کو وہ قابل دید ہے. 2-3 بار ان 8-9 سال میں بورڈز بدلے، اور ہم نے ہر بار یہ سیکھا کہ وہ بورڈز کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں کہ وہ بورڈز چل سکیں اور ہسپتال کو ٹھیک طریقے سے چلا سکیں. اور اگر آپ ہمارے آخری راؤنڈ کے بورڈز دیکھ لیں جو 10 کے 10 ایم ٹی آئیز میں بنے تھے، تو وہ آپ کو یہ دکھائیں گے کہ بہترین بورڈز تھے، اور ان کو آن ٹائم اور پریڈکٹیبل بجٹ دے کے وہ ہسپتال بڑے جلدی اٹھنے بھی لگے. پورے پاکستان میں وہ واحد 3 پبلک سیکٹر ہاسپٹلز جن کے پاس ISO سرٹیفکیشن ہے وہ پختونخوا میں نہیں بلکہ پشاور میں تھے. جو ہمارے پیریفری کے ہاسپٹلز تھے ڈی آئی خان میں، بنو میں، مردان میں، ایبٹ آباد میں، ان کی پرفارمنس ٹائم کے ساتھ بہتر ہوتی گئی. اور کووڈ میں ہی اگر آپ لے لیں تو انہی ہاسپٹلز نے خیبر پختونخوا میں وہ سارا لوڈ لیا جو کہ کراچی اور لاہور میں پبلک سیکٹر نہیں پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز لے رہے تھے. اس کا کریڈٹ سسٹم کو اور بورڈ کو جاتا ہے. جب آپ ایسے اداروں کو کوپریٹائز کرتے ہیں تو اگین پش بیک تو آتا ہے. ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ اس کی سرکاری تنخواہ ہو، وہ چاہے کام کرے یا نہ کرے، کہ اس کے پاس جاب سیکیورٹی ہو. لیکن یہ نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے. سسٹم ٹائم کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور ہم نے تبدیل کیا ہے سسٹم کو، بہتر بنایا ہے اس کو. یہ ایم ٹی آئی سسٹم بنا کے جس سے ہمارے ٹاپ کے جو 5-6 ہزار بیڈز تھے وہ سارے بہتر ہوئے، فعال ہوئے. اور اس کا ثبوت بڑے آرام سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے ایوریج جنرل ہاسپٹلز ہیں، جیسے آپ میو ہاسپٹل کو لے لیں یا کراچی میں جو پبلک سیکٹر مین ہاسپٹلز ہیں، اور ان کو خیبر پختونخوا کے لائک فار لائک ہاسپٹل سے کمپیئر کر دیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. افسوس کے ساتھ، اور یہ کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر کا جرنلسٹ دیکھ سکتا ہے کہ اس نگران حکومت نے وہ غیر سیاسی بورڈز پورے سال کوشش کی کہ ان کو ڈیزالو کریں، اور پھر ڈیزالو کیا بھی، اور بہت حد تک ابھی وہاں پہ سیاسی لوگ لگا کے جو کہ ان ہسپتالوں کو ابھی ٹریڈیشنلی چلا رہے ہیں، وہ بھی جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ان ہسپتالوں کو آٹونومس باڈیز کے طور پہ چلانے کا، وہ ریورس کر دیا. ساتھ میں جو حکومت ان کو آلموسٹ، چونکہ وہ آٹونومس ادارے ہیں، دشمن کے طور پہ دیکھتی ہے اور ان کو بجٹ نہیں دیتی. اگین وہ ناانصافی کر رہی ہے پختونخوا کے عوام کے ساتھ، کیونکہ جب ان کو پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوگی اپنے بجٹ کی تو وہ کام نہیں کر سکتے. ہیلتھ فائنانسنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہیلتھ فائنانسنگ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو آپ نئے ہسپتال بنا رہے ہیں وہ اتنے ضروری نہیں ہے جتنا جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ کیسے فعال رکھتے ہیں اور اس کو آپ آپریشنل بجٹ کیسے دیتے ہیں. ہمارا آخری 3 سال میں زیادہ تر فوکس یہی تھا. چیف منسٹر صاحب سے خواہشات ضرور ہوتی تھی کہ جتنے زیادہ نئے ہسپتال بنائے جا سکے وہ بنائے جائیں،
لیکن ہمارا پش ڈپارٹمنٹ میں یہی ہوتا تھا کہ فوکس سارا ایگزسٹنگ سسٹم پہ ہو. تو ایم ٹی آئیز کے بجٹ بڑھے, سیکنڈری ہاسپٹلس کو اور بی ایچ یوز کو آپریشنل بجٹ دیے گئے جو پہلے نہیں دیے جاتے تھے, اور ان سے ان کی پرفارمنس بھی بہت بہتر ہوئی. بی ایچ یوز میں ایک ریویمپ کا پروگرام شروع ہوا جہاں پہ ان بی ایچ یوز میں جو ایم اوز تھے ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے بی ایچ یوز پہ پیسہ لگا سکے. ایک سال کے اندر 500 سے 600 بی ایچ یوز ریویمپ ہوئے, وہاں زیادہ دوائی ملی اور پیشنٹ فٹ فال 2 سے 3 گنا بڑھا. یہی کام ہم نے ان ہاسپٹلز میں بھی کیا جن کو آؤٹ سورس نہیں کیا تھا, اور کم از کم 6 بڑے ہاسپٹلز کو, پشاور میں نصیر اللہ بابر اور مولوی جی ہاسپٹلز, ایبٹ آباد کا ڈی ایچ کیو, چارسدہ کا ڈی ایچ کیو, اور ہری پور کا ڈی ایچ کیو, اور شاید ایک اور اب میں بھول گیا ہوں. ان سب کو ٹیمپلیٹ بنایا گیا کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کیسے بہتر چلا سکتے ہیں. اور اگین ان 5-6 ہاسپٹلس میں آپ فرق جو سال ریفارم کا کام ہوا آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو انفراسٹرکچر بہتر ہوا, ان میں جو پیشنٹ فٹ فال زیادہ ہوا, ان میں جو ڈاکٹرز کی رسپانسونیس ہوئی, کیونکہ ان سب میں ہم نے اچھے ایم ایس ایز لگائے اور وہاں پہ ان کو رہنے دیا پولیٹیکل پریشر کے باوجود. وہ آپ کو ایک بلو پرنٹ دکھاتا ہے کہ ہم اپنے سیکنڈری ہاسپٹلس کو پبلک سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بہت اچھا امپیکٹ ہوا اور پیشنٹ فٹ فال پہ اور پیشنٹ آؤٹ کمز پہ بہت اچھا اثر بھی پڑا. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سا ریفارم کیا اور بہت سے انیبلنگ کلازز یا انیبلنگ ریفارم ہم نے سسٹم میں ڈالا, جس سے فرق تو بہت پڑ رہا تھا. اب کس حد تک وہ اس نگران سیٹ اپ میں کنٹینیو ہے یا نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جیسے میں نے کہا, ہم نے ہسپتالوں کو یہ اختیار دیا کہ جو پیسہ وہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں, قانونی اختیار دیا. ہم نے یہ سسٹم بنایا جو ابھی بھی موجود ہے, استعمال نہیں ہو رہا, کہ ہر ہاسپٹل اور ہر ڈسٹرکٹ اپنے گیپس ایچ آر کے کور کر سکتا ہے کانٹریکٹ ڈاکٹرز لے کے. ہم نے اپنے سیکنڈری ہاسپٹلس کے لیے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ بنایا جو کہ تھا کہ ہم سارے اپنے ڈی ایچ کیوز کو ریویمپ اور ریفارم کریں اور ایگزسٹنگ ہاسپٹلس کو نیا بنائیں. اس کے لیے ہم نے انگیج کیا آئی ڈیپ کو, جو کہ پنجاب کا ادارہ تھا جس کے پاس اس کی ایکسپرٹیز تھی. لیکن جیسے پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے, کچھ یہ پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں. اس پروجیکٹ کا ایک کمپوننٹ تو جہاں پہ ہم نے ہاسپٹلس میں آؤٹ سورس سٹاف, جینیٹوریل سٹاف جو صفائی کرتے تھے, اور ساتھ میں سیکیورٹی سٹاف تھرڈ پارٹیز سے دیا, جو کہ دوبارہ ایک بلو پرنٹ ہے کہ ان ہاسپٹلز میں ہم اچھے لوگ کیسے لگا سکتے ہیں. وہ کمپوننٹ تو ہوا, لیکن وہ کمپوننٹ نہیں ہوا جس میں ہم نے ان ہاسپٹلس کو ریویمپ کرنا تھا, کیونکہ پیسے کے ریلیز ہونے تک حکومت چینج ہو چکی تھی, اور اس کے بعد افسوس کے ساتھ نگران حکومت نے اس پروسیس کو کنٹینیو نہیں کیا. پولیو پہ بڑا فوکس رہا, اور ایک چیز ہم نے سیکھی کہ اگر پولیو کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے آپریشنل اکاؤنٹیبلٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے. اسی طرح روٹین امیونائزیشن, اسی طرح جو بھی پرائمری ہیلتھ کیئر میں کام ہوتا ہے, اور آگے ہم نے فیملی پلاننگ یا جو پاپولیشن ویلفیئر کا کام ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے مرج کر کے اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز کو اس کے بھی مراکز بنانے تھے تاکہ وہ بھی سارا چل سکے. لوگ کہتے ہیں کہ نئے ہسپتال نہیں بنے. نئے ہسپتال تو بہت بنے, ایگزسٹنگ ہاسپٹلز میں نئے میں بنے. اگر میں صرف بڑے پروجیکٹس جو ٹاپ آف مائنڈ مجھے یاد ہے, پی آئی سی پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, جو کہ بہت ٹائم سے ایک ایسے پروجیکٹ تھا جو کہ کہیں چل ہی نہیں رہا تھا, اس کو اٹھایا اور اس کو 2 سال کے اندر کمپلیٹ کیا, اور ود ان اے ایئر وہ پاکستان کے بہترین کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس میں سے رزلٹ دینے لگ گیا. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل
کہ 2 فیزز ریویمپ کے ہوئے اور ایک 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا نیا او پی ڈی بلاک وہاں پہ بنا. ایل آر ایچ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو پرانا ترین ہاسپٹل ہے صوبے کا, وہاں پہ ایک پورا 500 بیڈ کا ایک نیا بلاک بنا, الائڈ اینڈ سرجیکل بلاک, جو کہ پاکستان کے بہترین ہاسپٹل یونٹس میں ہے اور جس نے کووڈ میں لاتعداد جانیں بچائیں سرج کیپیسٹی دے کے. چارسدہ میں ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل, مردان میں ڈی ایچ کیو نیا, بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے, بنو میں میڈیکل کالج, لاتعداد ہاسپٹلس بنے, ریویمپ ہوئے اور امپروو ہوتے گئے. جو انفراسٹرکچر اور کیپیسٹی میں امپروومنٹس بڑے ہاسپٹلس میں کووڈ میں آئی, آکسیجن کیپیسٹی کی, وینٹیلیٹڈ بیڈز کی, آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے 2 سال میں کوئی ایک پیشنٹ ایسے نہیں تھا جس کو ہاسپٹل سسٹم سے واپس جانا پڑا. یہ ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے نہیں ایگزسٹ کرتا جو کہ لاہور کراچی میں کرتا ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں سسٹم میں اتنی کانفیڈنس آئی کہ اینڈ میں جب ہم نے پروجیکٹ فلوٹ کیا کہ ہم نے 4 بڑے ٹیرشری ہاسپٹلز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں بنانے ہیں اور اس کے لیے انگیج کیا ورلڈ بینک کے ادارے آئی ایف سی کو پشاور کے ہسپتال کے لیے, تو بہت ایکسائٹمنٹ تھی. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی پچھلے سال میں کہیں نہ کہیں نہیں رہ گیا ہو گیا اور وہ بھی رک گیا ہوگا. اگر سمرائز کریں تو بہت سا کام ہیلتھ میں ہوا ہے اور سسٹم کا ریفارم ایک طریقے سے اس کا سارا پلان اور اس کی ایکسیکیوشن شروع ہوئی ہے. اس میں بہت لوگوں کو تکلیف پہنچی, بہت سے اسٹرائکس ہوئی, بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے, لیکن یہ تو ہونا تھا کیونکہ جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے ہمارے ہیلتھ کیئر کا, اس میں ڈاکٹر 36 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے ہفتے میں اور ایک شفٹ لگا کے 5 دن اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے. اور حالانکہ سسٹم میں بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں, ان کے ساتھ زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں جو سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہم نے کی وہ مقبول نہیں تھی لیکن ضروری تھی. ہیلتھ کیئر کمیشن کے فعال کرنے کا پروسیس شروع کیا, وہاں ابھی بھی ایک اچھا بورڈ ہے, وہاں پہ شاید جتنا کام ہوا اس سے زیادہ تیز کام ہو سکتا تھا, لیکن ہوا بہت کچھ ہے اور فخر ہے. اور یہ ایک گورنمنٹ میں نہیں ہوا, یہ دونوں گورنمنٹس میں ہوا ہے. پہلے گورنمنٹ میں بھی بہت سے ڈاکٹرز ریکروٹ ہوئے, ایم ٹی آئی کا قانون آیا, صحت کارڈ کا کانسیپٹ شروع ہوا اور سسٹم میں ایک امپروومنٹ آئی. جو جب میں 2018 میں آیا پاکستان تو وہ گراؤنڈ پہ سارے لوگ کہتے تھے, اور جب ہم جا رہے تھے تو میرے خیال میں جو بھی آپ ایکسپرٹس لے آئے وہ آپ کو کہہ سکتے تھے, دکھا سکتے تھے کہ ہمارا پورا سسٹم کام کر رہا ہے. اور کوشش یہ کر رہے تھے ہم کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہی ہیلتھ پروفیشنلز کو دے دیں, ان کو اونرشپ دے دیں, ان کو اکاؤنٹیبلٹی دے دیں کہ وہ اس کو خود چلائیں, کہ وہ سسٹم باہر سے ڈی ایم جی یا پی ایم ایس آفیسز نہ چلائیں, جو ہیلتھ ڈائریکٹریٹ ہے وہی اونرشپ لے. اچھی بات یہ ہے کہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ جب واپس آئے تو بہت جلدی کام ہو سکتا ہے, بہت ٹارگیٹڈ کام ہو سکتا ہے. اور اصلی چیلنج بجٹ نہیں ہے, اصلی چیلنج پرائیورٹیز کا ہے. ہم نے ایکچولی ہیلتھ سسٹم اگر بہتر کرنا ہے تو جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈی پرائیورٹائز کرنا ہے, ہیلتھ انشورنس کو اس طریقے سے ہی واپس لانا ہے جس طریقے سے وہ تھا, اور اس میں پھر لوگوں کو اپرچونٹیز دینی ہے کہ وہ اس میں سے بہتر پروڈکٹس اپنے کچھ پیسے دے کے لیں. اس کا پلان بھی تیار تھا جہاں پہ لوگوں کو ایک اینول فی دے کے اپنی کوریج 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک بڑھانے کا موقع دینا تھا چند ہی پیسوں کے لیے, جس سے ایک اور انقلاب آتا. اگین وہ امپلیمنٹ کرنے کے بجائے
اس صوبائی حکومت نے وہ سارا سسٹم ہی روک دیا ہے. جو آؤٹ سورسنگ کا کام ہے اس کو بڑھانا ہے، فائن ٹیون کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. جو ہمارے اپنے ہاسپٹلز ہیں اور پرائمری کیئر کا جو نظام ہے اس کو مزید اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ہاسپٹل میں آپشنز دینے ہیں کہ وہ اپنے یونٹس کو خود سے چلا سکیں، اور صرف پبلک سروس کمیشن سے لوگوں کو لینے کا جو طریقہ ہے اس کو استعمال نہ کریں. جہاں پہ گیپس ہوں وہ اپنے ڈاکٹرز اپنے نرسز ہائر کر سکیں، جس پہ بھی کام ہوا ہے. جو گورننس کا نظام ہے ہیلتھ کا اس کو بھی مزید امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ ہر جگہ پروفیشنلز ہوں. ایم ٹی آئی کے سسٹم میں اچھے بورڈز ہوں، جو ریگولیٹری ادارے ہیں یا جو سپورٹنگ ادارے ہیں، ہیلتھ فاؤنڈیشن، ہیلتھ کیئر کمیشن، وہاں بھی بہتر بورڈز ہوں اور وہ ایکچولی اپنا کام کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی صحیح طریقے سے دیکھیں اور پورا سسٹم بہتر چلائیں. تو جو ہیلتھ میں ہوا ہے اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف فخر سے اپنا سر بلند کر سکتی ہے، اور جو انشاءاللہ ہم آگے کر سکتے ہیں وہ واقعی پختونخوا اور پورے پاکستان میں ہیلتھ کے سسٹم میں ایک انقلاب لا سکتا ہے.